جنرل باجوہ کا اس میں کردار تھا، لیکن جنرل باجوہ نے حال ہی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، تو اس سے تو واضح ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب اس سے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، بری ذمہ ہو گئے۔ جس وقت جنرل باجوہ صاحب کیڈٹ تھے، انہوں نے اوتھ لیا تھا، انہوں نے قسم اٹھائی تھی قسم پریڈ پہ، اور اس پی ایم اے میں اور اس قسم پریڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کسی سیاسی اس پہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان دیکھ لیں، آپ خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں ٹی وی پہ، تو 2 against 1 تو ہو گیا۔ تو یا وہ دو صاحبان جو ہیں وہ غلط بات بیان کر رہے ہیں یا پھر جنرل باجوہ صاحب ان سے پوچھ لیں۔ سر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے دورے پہ گئے ہوئے ہیں چین کے، سر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کس حیثیت سے سر وہ گئے ہوئے ہیں وہاں؟ وہ ان سے پوچھیں، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، عمر ایوب صاحب، رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت اگر بات چیت کر لے تو عمران خان کی رہائی ممکن، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کیا آپ عمران کس نے کہا یہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے وہ تو کون ہے؟ وہ جس نے یونین کاؤنسل اپنی ہاری تھی گھر کی، اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی اچھا، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر یا یونین کاؤنسل ہار گئی تو پھر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پارٹی میں اس کی کیا حیثیت؟ ان الیکشنز میں ہوا، ان بائی الیکشنز میں تو ہر بائی الیکشن میں پہلے سے ارادہ کر کے پولیس وہاں پہ کنٹینرز کے ساتھ کھڑی تھی، کسی کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ہم تو پھر اس رات داخل ہو گئے تھے اور ہمیں دھکے مار کے پولیس کے ذریعے باہر نکالا گیا، لیکن اس دفعہ اس بائی الیکشن کے وقت پہلے سے منصوبہ بندی تھی کہ کسی کینڈیڈیٹ کو آر او کے دفتر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو کیا الیکشن کی حرمت رہ گئی؟ اس کے بعد صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہوئی تب بھی اور اب بھی۔ لیکن بیرسٹر صاحب، عفنان اللہ صاحب کا تو بیان ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن تھے ان میں نون لیگ کو پہلے ہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بعد میں آپ کو سچ کے پتہ ہوئی۔ مذاق ہے، یہ مذاق کرتے ہیں۔ وہ کامکس ہوتے ہیں نا، کامک آپ پڑھتے تھے بچپنے میں، تو یہ وہ کامک سٹرپ کی بات ہے، یہ سٹیٹمنٹ وہ ہے، مزاحیہ بات ہے۔ وہ 50-50، آپ تو چھوٹے ہیں، وہ 50-50 بڑا اچھا ڈرامہ ہوتا تھا، وہ ایک سکٹ ہوتا تھا، یہ 50-50 کی لائن ہے۔ ہماری بات چیت عوام سے ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ، یہ مطلب زرد آلود بیساکھیوں پہ جو کھڑے ہیں، یہ کہتے تھے جی ہماری بات ہو گئی ہے۔ او بھائی کس سے ہوئی ہے؟ ہماری بات پاکستان تحریک انصاف، یہ بیرسٹر صاحب کھڑے 1 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں، 1 لاکھ کی لیڈ ہے ان کی۔ فارم 47 پہ یہ کیس ان کا الٹا ہو گیا، مطلب ان کی بیگم صاحبہ وہاں پہ تھی، گئی ہوئی تھی، ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس نے آنکھیں متھے پہ کر دی ہیں۔ سیکشن 92 آپ الیکشن لا الیکشن ایکٹ 2017 کو اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے پارلیمنٹ میں پڑھ کے سنایا ہے، وہاں پہ یہ شیل ریٹرننگ آفیسر شیل اس نے کرنا ہے موجودگی میں کینڈیڈیٹ کی، الیکشن ایجنٹ کی یا اس کے نمائندے میں۔ ان سے پوچھیں بیرسٹر صاحب سے، ان کو وہاں پہ آنے نہیں۔ تیسری بات، آپ نے انرجی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کا ہر مہینے $750 ملین جو ہے آپ کی LNG امپورٹ ہوتی ہے، تو جس وقت آپ کو ذرائع مبادلے کا فقدان ہو گیا یا شارٹیج ہوگی، وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ اوپر سے گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں آپ کو تقریباً 25 سے 26 ہزار میگا واٹ سسٹینڈ انرجی چاہیے، اور اس وقت جو حالات بھی جا رہے ہیں انرجی کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہوگی۔ ابھی سے آپ کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے۔ کل پہلی بار جس وقت میں بات کر رہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ، پارلیمنٹ کے اندر میرے الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں ایکٹیو پالیٹکس میں اور پارلیمنٹ میں، پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی اور ٹرپنگز ہوئی ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت دیکھیں ٹرپنگز کا حال، پورے ملک میں وولٹیجز کا حال دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھ لیں، اور ابھی تک تو پوری طرح گرمیاں شروع نہیں ہوئی ہیں۔ سو لہٰذا ایک بہت بڑا فقدان آ رہا ہے آپ کی انرجی کی فیلڈ میں۔ آپ ویٹ سپورٹ پرائز دیکھ لیں، آپ گندم کے حالات دیکھ لیں، اس وقت گندم جو ہے ان کو امپورٹ کرنی پڑے گی پھر سے، ابھی سے ہی اس پہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ویٹ سپورٹ پرائس انہوں نے کم کر دی ہے، یہاں پہ کاشتکار جو ہے وہ در بدر پھر رہے، اس کی گندم جو ہے وہاں پہ پڑی ہوگی، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس حکومت نے، مکانہ حکومت نے، کہ جی 16 روپے کی روٹی ہم لوگ بیچیں گے۔ کہاں پہ مل رہی ہے 16 روپے کی روٹی؟ کہیں پہ نہیں دستیاب۔ آپ آٹا، چینی، ٹماٹر، آلو، گوشت، کسی چیز کا بھاؤ دیکھ لیں، آپ کی افراد زر اس وقت تقریباً، جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں، وہ تقریباً 40-45% سے زیادہ ہے، اور آپ سود کی شرح دیکھیں تقریباً 24% کے قریب ہے، اور ایک عام آپ کا صنعت کار یا آپ کا کاروباری آدمی جاتا ہے تو اس کو تقریباً 28-29% پہ پڑتا ہے۔ کون سا کاروبار 28-29% سود دے کے چل سکتا ہے؟ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بینک جو ہیں وہ سارے کا سارا اپنے جو ڈپازٹس ہیں وہ قرضے
وہ آگے قرضہ یا دیتے ہیں مارکیٹ میں، یا پھر اس وقت تو میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے، جس طرح ایک ویکیوم کلینر ہوتا ہے یا سیکشن پمپ ہوتا ہے، وہ حکومت سارے کا سارا پیسہ قرضہ اٹھانے کے لیے لے رہی ہے، اپنے اخراجات چلانے کے لیے وہ قرضہ اٹھا رہی ہے بینکوں سے. 86% ادھر جا رہا ہے. تو جس وقت 86% ادھر جائے گا، فورن انویسٹمنٹس تو آ نہیں رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہے، اور اس کو اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ مزید افراد زر بڑھے گی. تو ان حالات میں کون سی انویسٹمنٹ آئے گی؟ آپ یہ دیکھ لیں، ابھی یہ کیس جو چل رہا ہے اتنا بھونڈا کیس ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف، اس کی تک نہیں بنتی. یہ رول آف لا اس سے چلے گا. سائفر کا کیس دیکھ لیں، اس سے بھی اور بونڈ، مطلب یہ بونڈا ہے وہ بھی بونڈا، اس کے ساتھ توشہ خانے کا بونڈا کیس، یہ 3 کیس اس کے، مطلب ان کیسوں کی وجہ سے بشرا بی بی جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب زیر حراست ہیں. یہ رول آف لا تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز چل رہی ہے ملک میں. تو جو فورن انویسٹر ہوتا ہے وہ کوئی اندھا یا وہ تو نہیں ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جس ملک میں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں ماناز، ان سے پوچھیں ان کے کلائنٹس جو باہر سے آتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کیا دیکھتے ہیں ملک میں، کہ آیا اس ملک میں آئین اور قانون نامی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. تب وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. جب وہ کانٹریکٹس میں فورس میجور کی کلوز جب ڈالتے ہیں کہ کون سی عدالت میں جا کے کوئی تنازع ہوگا وہ بات کریں گے، تو جب وہ پاکستانی عدالتوں کا وہ لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مہربانی بہت شکریہ ہم گئے. پوچھ لیجیے گا بیرسٹر صاحب سے، وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم لوگ لندن میں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ لندن کی عدالتوں پہ ان کو مطلب اعتبار ہے، پر پاکستان کی عدالتوں پہ نہیں ہے. جب رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہاں پہ کون سا سرمایہ کاری آئے گی؟ احمقوں کی دنیا میں یہ رہتے ہیں. سو لہٰذا آپ کا اتنی بڑی تمہید میں نے باندھی ہے کہ ان حالات میں کیسے چل سکتی ہے حکومت. اس حکومت کو چلانے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804 جو کہ اڈیالہ جیل میں. عمر ایوب صاحب، آپ کا پہلے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا بیانیہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو رجیم چینج آپریشن میں جب اتارا گیا